بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان. پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا، آج کے ان تین موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے اپنے ٹک ٹاک پروگرام میں. چلتے ہیں بنگلہ دیش کی طرف. جس وقت 5 اگست پچھلے سال ابھی ایک سال نہیں ہوا ڈاکٹر یونس کی حکومت کو، اسٹوڈنٹس کی حکومت کو، یہ جو انقلاب آیا اس نے دنیا کی ایک نئی تاریخ رقم کی. لوگوں نے کہا جی CIA لے کر آیا ہے، کسی نے کچھ کہا، حسینہ واجد نے کچھ کہا. حسینہ واجد نے 7 سسٹر اسٹیٹس کی بات کی کہ جی وہاں پہ جو ہے وہ کرسچن ریاست بنانا چاہتا ہے امریکہ. اور اگر وزیر اعظم ہو کر اس وقت حسینہ واجد صاحبہ کو یہ پتہ تھا کہ امریکہ وہاں پہ ایک انڈونیشیا اور سوڈان کی طرح کا ایک عیسائی ملک بنانا چاہتا ہے، تو اس میں پھر بنگلہ دیش کو کیا خطرہ تھا؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں تو خوش ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی وہاں پر ایک عیسائی ریاست کنٹری بن رہی ہے. پریشانی ہوتی تو وہ پھر نریندر مودی یا ہندوستان کو ہوتی، جہاں پر اقلیتوں کے لیے زندگی دشوار ہو چکی ہے. اتنی خطرناک صورتحال وہاں پر پیدا ہو چکی ہے کہ تقریباً 3 کروڑ سکھ اور 3 کروڑ کرسچنز کم از کم اور 20 کروڑ مسلمان، یہ 26 سے 30 کروڑ کے قریب یہ آبادی بنتی ہے. باقی چھوٹی چھوٹی جو ہے دلت اور یہ وغیرہ شیڈول کاسٹ، ہندو ہیں لیکن شیڈول کاسٹ ہے، ان کو برہمن ذات کے لوگ جو ہیں وہ پسند نہیں کرتے، اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے، اچھوت کہہ کے ان کو بھگا دیتے ہیں. تو یہ تو یعنی ان کی جو بھی فلسفی یا مائتھولوجی ہے اس کے اندر جو بھی کمی ہے وہ ہے. صرف اسلام ہے واحد جو ایٹ پار ڈیل کرتا ہے. غریب ترین شخص ہو، اور اگر جس کو یہ کہا جائے انڈیا کی زبان میں نیچ ذات اور کم ذات کمی، وہ بھی برابر کا حق رکھتا ہے خلیفہ وقت کے پاس بیٹھنے کے، قریب بیٹھنے کے، امیر وڈیرے کے برابر بیٹھنے کا حق رکھتا ہے. کوئی مسئلہ ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ثابت کیا اور بعد میں اصحابہ کرام نے ثابت کیا. تو انڈیا میں جو وقف بورڈ کا جو امینڈمنٹ لے کر آئے یہ لوگ اور اس کو انہوں نے نافذ کر دیا، اتنی اجلت میں انہوں نے اس کو بل کو پاس کرایا، دونوں لوک سبھا سے، راجیہ سبھا سے، اور پھر صدر نے اس کو سائن کر دیے، محترمہ نے، اور پھر وہ نافذ العمل ہو گیا. اس کا پہلا نتیجہ ہے کہ مدرسوں کے اوپر پابندیاں اور تالے لگائے جا رہے ہیں. یہ آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں اپنے ملک کو جناب؟ سول وار کی سچویشن پیدا ہوگی. اگر ان کے پاس اسلحہ آ گیا تو پھر دم مسخ اندر ہوگا جناب آپ کا. پھر تو گلی گلی محلے محلے میں، کیونکہ مسلمان پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی سکھ اور کرسچن پیچھے ہٹنے والے ہیں. اور کرسچنس کے لیے تو پھر پوری دنیا، آپ کو پتہ ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں کرسچنس اس دنیا میں رہتے ہیں. تقریباً کوئی یہ سمجھ لیں کہ 4.5 ارب کے قریب کرسچنس ہیں اسی دنیا میں. تو کیا وہ جانے دیں گے؟ کیا اس کو کوئی امریکہ برطانیہ جو ہے اگر سپورٹ کریں گے تو اس کو بچا لیں گے وہ لوگ؟ اپنے ملک کو نہیں بچا سکتے. بنگلہ دیش کی صورتحال یہ ہے کہ چائنا نے اس کو بہت زبردست سپورٹ کیا. اگرچہ چائنا ایک موجودہ جنگ لڑ رہا ہے، یعنی ٹریڈ وار شروع ہو چکی ہوئی ہے، خطرناک ہے یہ وار. آپ کو یاد ہوگا سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے یہی ریسیشن کی بات تھی، تجارتی کساد بازاری جس کو اردو میں کہا جاتا ہے. اٹ واز اے اسٹیٹ آف ریسیشن. ڈپریشن ریسیشن پیرل جا رہے ہوتے ہیں. انفلیشنری پریشر بڑھا رہا ہے ٹرمپ، وہ کہتا ہے نہیں جی بالکل ٹھیک ہے ہمارا ملک، ہم جیت جائیں گے اس جنگ کو. انمپلائمنٹ ریٹ بڑھا رہا ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی ہم جیت جائیں گے. 100 سے زیادہ شہروں میں مظاہرے چل رہے ہیں اس کے خلاف، وہ کہتا ہے ہم یہ جنگ جیت جائیں گے. نہیں جیت سکتے، کیونکہ مینوفیکچرنگ بیس نہیں ہے آپ کے پاس. میں لاجیکل بات کر رہا ہوں. یو ڈونٹ ہیو اے پراپر مینوفیکچرنگ بیس آف اسمال اینڈ میڈیم گڈس. اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری کا آپ کے پاس بیس نہیں ہے. آپ کہیں میکسیکو سے لے رہے ہیں، میکسیکو میں بھی چائنا پہنچ گیا. اور بھائی دنیا کے ہر ملک میں، ہر جگہ پر، ہر ریجن کے اندر چائنا موجود ہے. کہاں کہاں لڑیں گے آپ؟ اور یہ کہنا کہ نہیں جی امریکہ جنگ جیت جائے گا، یہ بابلوں کی دنیا میں کہیں رہتے ہیں. جیسے ڈالر ویک ہوا، اکانومی کولیپس، گلوبل اکانومی کولیپس ہو جائے گی. ڈالر کو مضبوط کرنے کی ساری کوششیں ہو رہی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ڈی ڈالرائزیشن ہو چکی ہوئی ہے بہت سے ملکوں میں. رشیا اور چائنا تو پہلے ہی ڈیل کر رہے ہیں. کس میں؟ ڈالر کے بغیر. وہ اپنی یوان میں کریں یا وہ روبیل میں کر رہا ہے رشیا، جو بھی کر رہے ہیں، گریجولی دے آر ہیڈنگ ٹورڈز کہ جی اس کا ڈالر کا یوز کم سے کم ہو جانا چاہیے.
तीसरी बात यह कि बांग्लादेश के अंदर इन्होंने क्या किया था कि अडानी से बिजली लेते थे बेचारे। अडानी बिजली चोरी करता था बकौल एक पार्लियामेंटेरियन के। इंडिया की लोकसभा में अभी जो तकारीर हो रही थी मैंने देखा, आजकल तो चूँकि मीडिया का दौर है, हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है। पाकिस्तान के बारे में इंडिया जानता है और इंडिया के बारे में हम भी जानते हैं, बांग्लादेश भी जानता है। तो वहाँ पे सूरत हाल ये थी कि बांग्लादेश की वाइब्रेंट गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स की मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है जो बैकबोन है किसकी, बांग्लादेश की। तो हसीना वाजिद साहिबा ने हर चीज़ हिंदुस्तान को प्लेट में रख कर दे दी थी और मोदी को सर पे बिठा लिया था। उसका नतीजा निकला कि जैसे ही हुकूमत धड़ाम से धड़म तख्ता हुआ है इसका पॉपेट गवर्नमेंट का, हसीना वाजिद का, उसी तौर पर उन्होंने, मोदी ने कहा अपने दोस्त को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मोदी के दोस्त हैं, गौतम अंबानी हो या अडानी हो, अडानी एंड अंबानी बहुत कॉम्बिनेशन है, इट्स अ लीथल कॉम्बिनेशन। तो इन्होंने प्रेशर डाल दिया, तकरीबन $1 बिलियन का लाइबिलिटी खड़ी कर दी गई बांग्लादेश के खिलाफ उनकी इंडस्ट्रीज़ के खिलाफ। ये बिजली लेते थे और जैसे ही उन्होंने विड्रॉ की कि जी हम आपको बिजली नहीं देंगे, आप पैसे नहीं दे रहे हैं, तो उसको फिर IMF और दीगर मुल्कों की तरफ देखना पड़ा और मैक्सिमम सपोर्ट एंड एश्योरेंसेज जो आई हैं इवन डिफेंस के उस पर, क्योंकि डिफेंस की भी ख़तरात लाहक हैं बांग्लादेश को कि कब पता नहीं है जो है महासभाई RSS, बजरंग दल और ये फेक जो 007 है जेम्स बॉन्ड, वो हमला ना कर दें बांग्लादेश पर, या फिर ऐसे ग्रुप खड़े कर दें आतंकवाद बनाकर, क्योंकि आतंकवादियों के सपोर्टर्स हैं ये लोग, यू नो, दे शुड नॉट डू दैट इन अ म्यूचुअल नेबरहुड में, नेबरली लिविंग के अंदर ज़रूरी है कि एक दूसरे के साथ म्यूचुअली रिस्पेक्ट करें आप। अनलेस यू डू दैट, पाकिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात ख़राब है, मालदीव के साथ आपके ताल्लुकात ख़राब है, नेपाल के साथ आपके बहुत ज़्यादा ताल्लुकात ख़राब है, बांग्लादेश का ट्रांजिट बिजनेस आपने इंडिया ने रोक दिया है। अब वो क्या करेंगे मुझे बताएं, बाहर जाएगा, उससे इकोनॉमिकल नहीं रहता, प्रॉफिटेबल नहीं रहता। भूटान के साथ भी अब यही होगा। तो ये वो है कि पड़ोस में न रहने देता है न खुद पीसफुल रहता है। तो नाज़रीन ये है वो सोचने का मकाम कि अगर वो पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान में गड़बड़ कर रहा है वो, तो वो अपनी जगह पर कहता है कि जी मैं ठीक हूँ क्योंकि आप हमारे मुल्क में मुदाखलत कर रहे हैं। कौन सी मुदाखलत हम कर रहे हैं भाई? ये हैं वो सवालात जो कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी को सोचने चाहिए, देखने चाहिए कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट। देखिए ना, चाइना से आप नाराज़, मैंने आपको बताया बांग्लादेश से आपकी लड़ाई, आपकी श्रीलंका नीचे डाउन द लाइन साउथ में आपकी उससे अनबन, मुइज़ुद्दीन साहब जो हैं सदर मालदीव, उनके साथ आपकी अनबन, इधर कश्मीर पे आपका कब्ज़ा, यू हैव ऑक्यूपाइड कश्मीर, यू नो, और फिर पाकिस्तान के साथ आपकी अनबन। तो रीजन में चारों तरफ से आपकी अनबन है। तो यू शुड लुक इनटू इट, रिव्यू करें अपनी फॉरेन पॉलिसी को, फॉरेन अफेयर्स को, फॉरेन रिलेशंस को, और वहाँ से जब तक आप वेटर को रिप्लेस नहीं करते, किसी अच्छे ब्रेन को नहीं लाते, मसले हल नहीं होंगे। शुक्रिया।